وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ ماشاءاللہ آج تو آپ سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، اور اس کا مقصد بھی معلوم ہوگا کہ کیوں بیٹھے ہیں۔ اس کا مقصد معلوم ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اتنی عظیم ہستی کے متعلق گفتگو کریں گے کہ جن کے اثرات پوری دنیا میں مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، اور اس عظیم ہستی کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہند الولی، اور بلکہ یہ تو شہنشاہ اولیاء ہیں، بزرگان دین میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اب یہ بزرگان دین کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے نا کہ یہ کیا ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو ہمارے دوست ہیں۔ آسان اردو میں بتا رہا ہوں۔ اولیاء کا مطلب دوست، اور اللہ کا مطلب اللہ کے، تو اللہ کے دوست۔ اب جو اللہ کا دوست ہو وہ کتنا اہم ہوگا؟ عام آدمی کا دوست اگر بہت اہم ہوتا ہے تو اللہ کا دوست تو پھر بہت ہی اہم ہے۔ ایک کتاب ہے دلیل العارفین، اس کتاب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ جو 536 کا جو دور ہے نا، یہ دور وہ ہے جس میں 536 میں آپ پیدا ہوئے۔ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور کس جگہ پیدا ہوئے؟ سیستان میں۔ جیسے اپنا کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ملتان ہے، شہر ہے نا ہمارے، ایسے ہی ایک علاقہ ہے سیستان، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی تھا خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہ تو بات ہو گئی پس منظر کی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کے دوست بنے کیسے؟ بھائی اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مشکل ہے، نہیں مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے۔ کیسے بنے؟ آپ بہترین طریقے سے وہ چیزیں سیکھ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سکھائیں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت، اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا قانون ہے نا شریعت۔ تو اب جو اس پر اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کا قانون کا مطلب ہے اللہ کی بات۔ اب جو اللہ کی بات کو مانے گا تو پھر وہ اللہ کا دوست بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا نا۔ تو جو اللہ کے قانون کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا دوست کیسے بنے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اللہ کے دوست بننے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو نماز۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی دوستی کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ اب جب اللہ کی دوستی کے لیے کوشش نہیں کر رہا تو پھر وہ اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ اور جو نماز پڑھے طریقے سے، تو نماز پڑھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ وضو آتا ہو، نماز آتی ہو، سجدے کا طریقہ آتا ہو، اور پھر اللہ کی محبت کے لیے وہ نماز پڑھے، دکھانے کے لیے نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسے بزرگ تھے اور ایسے اللہ والے ہیں کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ چھوٹی سی عمر میں نماز سیکھ لی، قرآن حفظ کر لیا، اور چھوٹی سی عمر سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جب چھوٹی سی عمر سے، جیسے آپ کی چھوٹی چھوٹی سی عمریں ہیں، آپ نے قرآن حفظ کر لیا، نماز شروع کر دی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ سے پیار کرنا شروع کر دیا، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ پکار رہا ہو اپنے ماں باپ کو تو ماں باپ جواب نہ دیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی اگر اپنے ماں باپ کو آپ پکاریں گے تو جواب دیتے ہیں نا وہ؟ تو اللہ تو ماں باپ سے بہت اوپر ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ماں باپ کا اور اللہ کی محبت کا۔ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ ایک بار پکارو وہ 70 بار آپ کو پکارے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ نماز، ایک حدیث بیان فرمائی
اس حدیث کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز ایک راز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک راز ہے جو بندہ اللہ سے اس راز کو بیان کرتا ہے نماز میں۔ نماز ایک راز ہے، اور نماز اور بندہ جب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے کیا چیز بیان کرتا ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، پیار کرتا ہوں تجھ سے۔ تو یہ راز کی بات ہے نا، اب ہر ایک کو تو نہیں معلوم۔ تو اس کے جواب میں کیا ملتا ہے؟ اس کو اللہ کی قربت ملتی ہے، یعنی اس کو اللہ کی قربت یعنی دوستی ملتی ہے۔ وہ اس راز کو پا لیتا ہے جو راز اللہ کا ہے۔ اور نماز کے بغیر، اب کوئی آدمی سوچے کہ نماز کے بغیر میں اللہ کے راز کو پالوں یا اللہ سے دوستی کر لوں، ممکن نہیں ہے۔ تو نماز اللہ کو پانے کا راز ہے۔ اب جو نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے بات چیت کرتا ہے، یعنی نماز، تو اب یوں سمجھ لیں کہ اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے گفتگو کی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کی دعاؤں کو اور اس پیار کو اللہ تعالیٰ رد تو نہیں کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، ٹرن ڈاؤن نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا۔ اور پھر جب آپ اس میں دعا کرتے ہیں، تو جب دعا آپ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ پھر آپ نے اپنے راز کی بات کہہ دی ہے، اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ آپ کو جب پیار سے اپنی طرف بلا کر راز کی بات کہہ کر آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایسی نماز پڑھ لیتا ہے انسان، تو پھر وہ شخص اللہ کے راز کو پا لیتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دلیل العارفین ایک جو کتاب ہے نا، جس میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں ملفوظات، یعنی جو انہوں نے فرمایا جو کچھ بھی۔ اب یہ جو ملفوظات ہیں، ان ملفوظات کو یا ان الفاظ کو یا ان جملوں کو یا ان کی گفتگو کو جو بیان کیا گیا، اس میں واقعات بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں بہت سارے اولیاء یعنی اللہ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، سب گفتگو کر رہے تھے۔ اور وہاں گفتگو میں یہ بات چلی کہ دیکھو ایک بزرگ ہے، وہ بزرگ جن کا نام شیخ شیرازی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نماز کے دوران، وہ وضو کے دوران، یعنی جب وضو کر رہے تھے تو وضو کے دوران خلال بھول گئے۔ پانی کو پہنچنا ہوتا ہے نا، پیر میں، ہاتھ میں، ہر جگہ پانی، اگر یہ نہیں پہنچتا تو پھر تو سنت ترک ہو گئی نا۔ اب ہوا کیا، ایک دم غیب سے آواز آئی۔ کس کو آواز آئی؟ حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غیب سے ایک آواز آئی کہ شیخ شیرازی، تم میری محبت کا دم بھرتے ہو اور خلال بھول گئے۔ یہ اتنی بڑی آواز تھی کہ جو دوست کو دوست پکار کے کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ کیا آواز تھی؟ تم میری محبت کا دم بھرتے ہو اور تم خلال کرنا بھول گئے۔ اب یہ سنت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب اس سے اندازہ کریں، اس سے دو سبق ملتے ہیں ہمیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں یا ہم جیسے وضو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وضو کے اندر چھوٹ گئی، تو حضور نے
یاد دلا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جلدی وضو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں طریقے سے وضو کرنا چاہیے تاکہ وضو میں کوئی چیز رہ نہ جائے. کیا کہا ہے میں نے؟ تاکہ وضو میں کوئی چیز رہ نہ جائے. اگر رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا, خرابی آ گئی نا اس کے اندر. تو ہمیں تو عبادت اچھی طرح کرنی ہے. اگر مثال کے طور پہ ہمیں کہیں جانا ہو تو ہم بغیر استری کے کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے نا, پورا اہتمام کرتے ہیں کپڑے بڑے اچھی طرح ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. اب جب ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں, اب جب ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں, ہم عام انسان سے ملنے جا رہے ہیں تو اچھی طرح کپڑے وپڑے سب تیار کر رہے ہیں. تو اب جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو کتنا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے نا. تو ایسی صورت میں آپ کو اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور واقعہ بیان کیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. فرماتے ہیں کہ حضرت ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے, ان کا نام ہے حضرت خواجہ فضیل ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ وضو کر رہے تھے. وضو میں 3 بار کرتے ہیں نا, 3 بار دھوتے ہیں نا. وہ ہاتھ کو 3 بار دھونا بھول گئے, 2 بار دھوئے ہاتھ. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ 3 کے بجائے 2 بار دھوئے, دھو لیے. اب نماز بھی پڑھ لی. رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے فضیل ایاز, مجھے تعجب ہے, حیرانی ہے کہ تمہاری کمی جو تم نے محسوس نہیں کی وہ کیا تھی. وہ یہ تھی کہ وضو میں تمہارے کمی رہ گئی. تم نے 3 بار ہاتھ نہیں دھوئے, 2 بار ہاتھ دھوئے. یہ وضو کیسے کم ہو گیا تمہارا؟ تمہاری وضو میں کمی کیسے رہ گئی؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو, تو تمہیں تو وضو کے اندر یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں وضو میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ اللہ والے تھے, بزرگ تھے, بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے, اللہ کے دوست تھے. اب انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, ایک دم اٹھ کے بیٹھے. وہ گھبرا کر انہوں نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں کیا کروں؟ اب حضرت فضیل ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزانہ 500 رکعت نماز 500 رکعت شروع کی ہے تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو. یعنی جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو اللہ سے ریکٹیفائی کروا لیا جائے, ٹھیک کروا لیا جائے. تو 500 رکعت روزانہ صرف اس بات پر کہ 1 بار ہاتھ دھونا وہ بھول گئے اس کے اندر. یعنی 2 بار دھوئے, 3 بار نہیں دھوئے. تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 3 اسباق ملتے ہیں. پہلا کہ نماز اللہ کی دوستی کی بنیاد ہے. بزرگان دین نے اسے پڑھا تبھی وہ اللہ کے دوست بنے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کی دوستی نماز کے بغیر نہیں ہوتی. تو آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن وہ اللہ کا دوست ہے, تو اللہ کا دوست نہیں ہے. دوسری بات کہ جب ہم وضو کریں تو ہمیں وضو کرتے ہوئے پوری احتیاط کے ساتھ رجوع کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. اور تیسری اہم بات یہ کہ ہمارے عمل پر یعنی وضو پر, نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. آئیے اب آتے ہیں کچھ سوالات کی طرف. کچھ بات ایسی جو سوالات آپ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جوابات. جی بیٹا, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے. اللہ کا دوست بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بیٹا, اللہ کا دوست بننے کا بہترین آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہیں, ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے, جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام قرار دیں, بس ختم. تو اللہ خود ہی دوست بنا لے گا اپنا. ٹھیک ہے, اب اس طرف آتے ہیں بھائی. جی ہماری بچی بیٹھی ہوئی ہیں, سوال کیا بیٹا آپ کا؟ سوال بتائیے. خواجہ صاحب ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں دین کے پیغام کو عام کیا.
ہمیں یہ بتلایا کہ ہم مسلمان اگر ہیں تو کیوں ہیں، اور دین پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، اور نفرتوں کو ختم کیا اور محبتوں کو عام کیا اور دین پر لوگوں کو قائم کیا۔ اور آج جو محبتیں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی اور دنیا کے مختلف حصوں میں، وہ سب ہمیں ان بزرگان دین کی وجہ سے نظر آتی ہیں کہ انہوں نے کسی سے نفرت کبھی نہیں کی۔ جی بیٹا، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہے، کوئی سوال آ رہا ہے؟ نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے؟ بیٹا نماز کے لیے وضو اس لیے ضروری ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اور جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو واقعات بیان کیے نا، جو ابھی ہم نے جس پر گفتگو کی، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی کمی رہ جائے تو وضو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں تاکید ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی وضو ہی نہ کرے، بغیر وضو کے نماز تو ہوتی نہیں نا، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وضو سیکھنا ضروری ہے، بڑوں سے وضو سیکھیں، نماز سیکھیں، پھر اسی طریقے سے ادا کریں جیسے کہا گیا، کیونکہ ہمیں تو اللہ کا دوست بننا ہے نا۔ اور جب اللہ کا دوست بننا ہے تو کچھ چیزیں سیکھنا پڑیں گی نا۔ اگر آپ کو پاکستان سے باہر جانا ہے تو آپ پیدل تھوڑی چل پڑیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی گاڑی، کوئی جہاز، کچھ تو چاہیے نا۔ تو نماز بھی آپ کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہاں جناب، یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ہمارے جو صاحبزادے بیٹھے ہوئے چھوٹے سے، یہ کیا پوچھتے ہیں، کیا کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ جی بیٹا، سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ اللہ ہمیشہ ہم سے خوش ہے، بس ہم خوش کرنے کے لیے وہ راستے اختیار کریں جو اللہ کے دوستوں نے اختیار کیے تھے۔ قرآن کریم حفظ کریں، قرآن کریم کو پیار کریں، قرآن کریم کے ساتھ نماز پر عمل کریں، نماز کو قائم کریں۔ ہم نماز کی، قرآن کی جو اور دیگر چیزیں یعنی شریعت کی ہیں، ہم انہیں سمجھیں۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوگا، دوست بھی بنائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو آج کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو کا جو ماحصل یا جو نتیجہ نکالا ہم نے، وہ یہ نکالا ہے کہ نماز ہمیں قائم رکھنی ہے، وضو ہمیں صحیح سیکھنا ہے اور دین پر چلنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ اور راستہ ہمیں وہ اختیار کرنا ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختیار کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ سب کے لیے محبت اور دین کا پیغام عام کرنا۔ تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو خواجہ صاحب نے کیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہی ہمیں کرنا ہے، آگے جا کر ان کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں دین پر قائم رہنے والا بنائے اور اولیاء کاملین کی رضا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔